دیکھو، میں پورے پاکستان کا سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہا۔ اس پورے پاکستان میں طول و عرض میں ہر جگہ میں، ہر یونین کونسل میں، ہر ویلیج کونسل میں لوگوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کل پروٹیسٹ کیا ہے، ریلی نکالی ہے، مشعل بردار جلوس میں شریک ہوئے ہیں، شٹر ڈاؤن کیا ہے، ویل جیم کیا ہے۔ وہ چاہے تھوڑے وقت کے لیے تھا، زیادہ وقت کے لیے تھا، لیکن انہوں لوگوں نے آبزرو کیا۔ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھاتے ہو اس مینڈیٹ چوری کے خلاف، کہ ووٹ جمہوریت کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ کاؤنٹ ہونا چاہیے، اور اس بندے کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے جس کے فیور میں وہ ووٹ ہو۔ یہ جمہوریت کی ایک بنیادی پرنسپل ہے، اس کے بغیر جمہوریت مضبوط ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ساری دنیا نے دیکھا کل، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں وہ منا رہے 8 تاریخ کے، اور پورے دنیا نے دیکھا ہے۔ دیکھو، میرا نہیں خیال کہ دنیا کے میجر نیوز پیپر کوئی ایسا ہے جس نے اس کو کور نہیں کیا۔ حکومت کا یہ ناکام ہو گیا آپ کی؟ حکومت خود ناکام ہے تو انہوں نے کامیابی کا کیا نظر آنا ہے؟ کامیاب کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں۔ آپ ان کو کسی کو بھی کہو کہ آپ لے آؤ اپنے فارم 45 لے آئے، سیدھا سیدھا رکھ لیں، سمپل سی بات ہے۔ آپ اپنے رکھ لیں، ہم اپنے رکھ لیں، عوام کو کیمرہ آپ کا ہوگا، یہ ہوں گے، ہم ہوں گے، بلاؤ ان کو، کہو آ جاؤ اسٹریٹ میں چلے جاؤ۔ میں نے تو ان کو اسمبلی میں نہیں کہا تھا کہ جمعہ بازار میں جاؤ، اتوار بازار میں چلے جاؤ، جمعے میں چلے جاؤ، اتوار بازار میں چلے جاؤ، کہ خود کی شادی میں چلے جاؤ، تو لوگ آپ کو خود بتا دیں گے کون فارم 45 ہے، کون فارم 47 ہے۔ 8 فروری گزر گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو خان صاحب کے ہدایات ہوں گے، الائنس والے محمود خان چکزئی صاحب کے پاس فل اتھارٹی ہے، ان کو خان صاحب نے کہا ہے، دونوں کو، علامہ راجہ ناصر صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب کو، بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار سیاستدان ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ جو ہدایات دیں گے، چاہے وہ تحریک ریلیٹڈ ہو، چاہے آئندہ کا لائحہ عمل ہو، چاہے وہ مذاکرات کے سلسلے میں، وہ جائیں گے اور ہم سب ان کو فالو کریں گے۔ دیکھیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج 9 تاریخ کو سارا مینڈیٹ لے لیا گیا تھا۔ ہمارے 180 سیٹیں تھیں، 91 کے ساتھ بیٹھے، پھر کم ہوتے ہوتے آج 75 کے ساتھ، آخری سیٹیں بھی لی، ریزرو سیٹیں بھی لے لی گئی۔ آپ نے پھر قانون سازی بھی کر لی، اپنے جو پاور ہے وہ کنسالیڈیٹ آپ کرتے گئے، لیکن عوام کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا سکے۔ آپ ووٹ تو ہمارے چوری کر سکے، آپ سیٹوں پہ تو بیٹھ سکے، لیکن عوام کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا سکے۔ اگر یہ جگہ بنا چکے ہوتے تو یہ اتنے نہ ڈگمگاتے، یہ راتوں رات عورتوں کو نہ اٹھاتے، یہ کبھی بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے وہ بچوں کو کیا، وہ نکدکوں کا اور دوسرا کیا ملکوں والا، ان جیسے لوگوں کے خلاف جو ہے، جو ہمارے لوگوں کو محظوظ رکھتے ہیں، وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہوتی، وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، وہ عواموں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی آپ نے پرچے کیے۔ آپ بتاؤ، کوئی یوٹیوبر کو چھوڑا ہو، کسی کو تو نہ چھوڑا ہو، تو یہی تو یہ حکومت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر میں نے کل بھی کہا ہے، اسپیشلی میں سب سے زیادہ مذمت کرتا ہوں جو انفارمیشن منسٹر نے سوگ کے وقت، جنازے اٹھنے کے وقت، جب لوگ اپنے پیاروں کا بھی ڈھونڈ رہے تھے ہاسپٹلوں میں، اس وقت کہنا کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے، یہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ اور غلط سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے۔ اس نے قومی یکجہتی کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اتنے رسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ہے نا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، تبھی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہمارا سپورٹ نہ ہو، ہم تو یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے، اور پاکستان پہ کوئی ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور دہشت گردی پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی۔ بٹ ان کو احساس نہیں رہا، نہ پاکستان کا، نہ پارلیمان کا، نہ اس دہشت گردی کا، بجائے اس کے کہ یہ کریں تو یہ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب کسی طرح کی انصاف کی توقع آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں آج جو کیسز لگے تھے یہ بڑے ضروری تھے۔ اس میں سے 3 کیسز ایسے تھے کہ یہ کیسز ہم نے فائل کر دیے تھے جب خان صاحب کی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، اور کنوکشن کے وقت ہمارا یہ تھا کہ ہمیں رائٹ نہیں دیا گیا تھا، کراس ایگزامینیشن نہیں دیا گیا تھا، پھر آرگومنٹس کا ٹائم نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک بہت اہم آرڈر کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی 3 ممبر بینچ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انیشل کنوکشن انلیگل ہو، اور اگر یہ ان کی آبزرویشن بھی تھی کہ انیشل کنوکشن انلیگل ہو، یا انیشل کنوکشن پہ ان کی ریزرویشن ہو کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بندے کو جیل میں رکھا، پھر ہر آئے دن وہ انلیگل کسٹڈی میں رہتا ہے، لہٰذا اس میں 24 اگست 2023 کو یہ آرڈر ہوا تھا کہ رپورٹ سبمٹ کرے چیمبر میں۔ وہ آج ہم نے جو کیس لگا تو اس سے یہی استدعا کی ہے کہ وہ رپورٹ ابھی بھی ٹی وی، ابھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی بتانا ہے، لہٰذا کورٹ نے کل کے لیے رکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرے، سپریم کورٹ کی رولز یہی کہتا ہے کہ نیچے اگر ہائی کورٹ کے آرڈر 2 ممبر بینچ نے کیس سنا ہو
फिर ऊपर के फैसले 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ये भी अच्छी बात है कि उसके लिए भी बेंच बना है। बैरिस्टर गौर साहब, आपका जो एहतजाज था, आप 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए, वो रंग लाता हुआ नज़र ला रहा है। मुझे बताएं, अगर कोई खातिर खा यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद जो है वो मज़ीद इसी तरह से अदालतों के बाहर बैठेंगे और इस तरह अपना एहतजाज? नहीं, देखो 10 मरतबा बैठे रहे, ये तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इतना बड़ा है, क्योंकि ये तो केसेस तो लगने थे। और अच्छी बात है, चीफ जस्टिस का शुक्रिया कि उन्होंने ये भी केस लगा दिए। लेकिन 10 मरतबा हम आए हैं, आइंदा भी आएंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और हम इंसाफ इन अदालतों के सामने आएंगे, चाहे हमें इंसाफ इनसे मिले ना मिले। ये भी फोरम है, हम कहते हैं कि ये वापस बहाल हो, इनकी डिग्निटी बहाल हो, इनकी सुप्रीमेसी बहाल हो, इनकी इंडिपेंडेंस बहाल हो। जजेस पे हमारे भी बड़े रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो मौजूदा है, चाहे इवन 26 तरमीम से पहले भी थे, 26वीं तरमीम से भी ऐसे जजेस नहीं थे, ऐसी जुडिशरी नहीं थी जिससे पूरा पाकिस्तान खुश था। अदलिया की बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी तो कन्विक्शन है सारी 26वीं तरमीम से पहले की अदलिया ने की थी, हमारे तो रिलीफ है 26वीं तरमीम के पहले अदलिया ने रिफ्यूज़ किया। तो ऐसा नहीं था कि सारी 26वीं अदलिया जो थी वो कोई ऐसे अनमोल थी, नहीं, लोगों की रिजर्वेशन ज़रूर थे, लेकिन सिस्टम चलते चलते कोशिश करनी चाहिए कि रिफॉर्म आ जाए। अब जुडिशरी के लिए बाय एंड लार्ज फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो कोशिश हम करेंगे। और हम समझते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, जो सिंबॉलिक होते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, कि ये इनकी इंसाफ जो है वो बहाल हो और हर पाकिस्तानी के लिए बहाल हो, उसमें छोटा बड़ा ना हो कि जो बंदा आ जाए तो उनको इंसाफ मिले, जो ना आए वो जेलों में पड़े रहे। नहीं, सबको आइन कानून के मुताबिक इंसाफ मिले एज ए शेयर। सर कल मुलाकातों का दिन है हडियाला जेल में, तो क्या मुलाकातें होंगी फिर कल? देखो, फिलहाल तो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन लोग यही कहते रहे कि जी 8 फरवरी तक नहीं देंगे, अब तो मिलने चाहिए। मैं तो दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आज हमारी लिस्ट जाएगी, वकला की मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात है, ये मुलाकातें होने चाहिए। देखो, मुलाकातों पे सियासत ना करें, मुलाकातों को ना रोके, जो मर्जी हो जाए। आप सिस्टरों की मुलाकात कराओ, बुशा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ, वकला की मुलाकात कराओ, मिल करके वापस आ जाएंगे, लोगों को तसल्ली हो जाएगी। फिर जो यहाँ लोग आते ये भी नहीं आएंगे, बाहर खड़े होते वहाँ भी नहीं जाएंगे, 16 मरतबा हमें फिर सुबह हाई कोर्ट भी जाना ना पड़ता। और हम अदालतों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने केस ही लगाना था ना, तो 10वीं मरतबा आ करके 319 पार्लियामेंटेरियन 10 मरतबा कोर्ट आ गए तो केस लग जाता है। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 मरतबा गए हैं, अभी भी केस नहीं लगे। थैंक यू, थैंक यू। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए और कानून के तकाज़े पूरे करते हुए कल फैसला करके जो लॉयर्स हैं उनको मीटिंग की इजाज़त दे देगा। सर, आज जो फौरी इस्तदा थी इमरान हाशम से मुलाकात की, वो इस्तदा मुस्तरद कर दिया और हुकूमत को वगैरह को नोटिस वगैरह जारी किए, तो क्या लगता है? जी देखें, वो मुस्तरद नहीं की, उस पर रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हम ये आपकी रिक्वेस्ट कल सुनेंगे, मतलब और कल कल उस पर सुनवाई। सर, कल मुलाकातों का भी दिन होता है, तो आपको लगता है कि टाइम से समाप्त हो जाएगी और मुलाकातों की इजाज़त मिल जाएगी? देखें, कल भी जो वो वाली मुलाकात